अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। किसी भी मुल्क के बाशिंदे उसका सबसे अहम सरमाया होते हैं। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जहां पर हमारे पास अफरादी क़ुव्वत की ताकत मौजूद है। UN के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान की 64% आबादी की उम्र तकरीबन 30 साल है, यानी हमारी मीडियन एज 22-23 साल हुई। तो क्या पाकिस्तान अपनी अफरादी क़ुव्वत का ठीक दुरुस्त इस्तेमाल कर रहा है? हालिया कुछ बरसों में हमने ये देखा कि पाकिस्तान से हुनरमंद अफराद और दूसरे तबकात के अफराद मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जा रहे हैं। मगर हमने साथ में ग्लोबल इमिग्रेशन ट्रेंड्स को भी अगर मॉनिटर किया तो पाकिस्तान के अंदर हमें ब्रेन ड्रेन का मसला नज़र नहीं आता। इसके बावजूद ब्रेन ड्रेन की इस्तिलाह बहुत आम हो गई, एक बज़ वर्ड बन गया है। अगर हम 2022 के स्टैट्स उठा के देखें तो तकरीबन 8 लाख पाकिस्तानियों ने मुल्क छोड़ दिया। इसी तरह 2023 के पहले 6 महीनों में तकरीबन 4 लाख पाकिस्तानियों ने मुल्क छोड़ दिया। इस हवाले से ब्रेन ड्रेन के हवाले से बहुत बहस होने लग गई। मगर कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में ब्रेन ड्रेन की इस्तिलाह करना दुरुस्त नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे हम economy.com का अगर सर्वे देखें तो उसने पाकिस्तान को 177 ममालिक की फहरिस्त में 79th पोजीशन दी है ब्रेन ड्रेन के हवाले से। मगर साथ ही हम अगर पाइट का रीसेंट सर्वे देखें तो उसमें 62% पाकिस्तानियों में मुल्क छोड़ने की ख्वाहिश पाई जाती है। तो हम जो अपना सरमाया है या अफरादी क़ुव्वत है, हमारा बहुत बड़ा सरमाया है, हम इनको दुरुस्त तरीके से कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? जैसे एक मुआशी माहिर हमारे पास मौजूद हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी फ़िलासफ़ीज़ हमारे पास मौजूद हैं। फ्रेडरिक डॉक्वेर इस हवाले से बहुत बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप अपने अफराद को कंड्यूसिव कंडीशंस देंगे, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देंगे, ऐसा सोशल ऑर्डर देंगे जिसमें वो ग्रो कर सकें, तो बिल्कुल भी उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या पाकिस्तान ब्रेन ड्रेन का शिकार हो रहा है? और अगर हो रहा है तो हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इस हवाले से बात करने के लिए मैंने आज दावत दी है दो मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नूर फातिमा हमारे साथ मौजूद है, माहिर मुआशियात। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा रज़ाक साहिबा, माहिर तालीम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ में नूर फातिमा साहिबा से करना चाहूँगी। वो कौन से अवामिल होते हैं जो किसी एक मुल्क के बाशिंदों को कहीं और बेहतर रोज़गार, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में जाने पर मजबूर करते हैं? देखिए, अगर आप पाकिस्तान की सिचुएशन देखेंगे ना तो पिछले 3-4 साल से ऑफ कोर्स बहुत इश्यूज़ थे और होते होते जो आपका पेंडेमिक है उसके बाद से एक स्टेबिलिटी जो थी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी, वो नज़र नहीं आ रही है। और फिर IMF के साथ जो हम एग्रीमेंट में हम गए और ज़्यादा इनसिक्योरिटी होना शुरू हुई। उसके बाद की जो सिचुएशन हुई वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, उससे और ज़्यादा सिचुएशन जो है वो अनसर्टन हुई। सबसे बड़ा एलिमेंट है अनसर्टेनिटी। आपके बच्चे ग्रेजुएट करते हैं, हमारे पास हज़ारों बच्चे करते हैं हर साल में, वो बच्चे बाहर निकलते हैं। अब जो गवर्नमेंट है ना, रिसेंट टाइम जो हो गया है पिछले 2 डेकेड से, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बच्चों को जॉब का देना नहीं है। गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स, थ्रू डिफरेंट मार्केट जो फोर्सेस हैं। अगर तो बच्चों को जॉब अवेलेबल है और उनकी सेटिस्फेक्शन हो रही है, और नेचुरली देखिए जॉब सिर्फ जॉब के लिए नहीं, वो आपका लाइवलीहुड है, उसको आपको चाहिए, तो नेचुरली वो एक कंजम्पशन हो जाएगी। लेकिन अगर इनसिक्योरिटी इस हद तक है कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है और इसके साथ साथ जो आपका ब्रेन का सिलसिला है वो तो एक डिफरेंट बात है, उसके लिए भी आपकी कंजम्पशन नहीं है, तो फिर आप कह सकते हैं कि उस सूरत में जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है या आपका जो रिसोर्स है, कैपिटल है, पॉपुलेशन है, दे वुड लुक फॉरवर्ड टू अनदर कंट्री के। यानी अगर उनके पास यहीं पे कंडीसिव कंडीशंस हैं तो वो कभी भी किसी और मुल्क का वो सफर करना पसंद नहीं करेंगे। उसमें एब्सोल्यूट स्टेटमेंट ये नहीं है, फिर भी वो जाना चाहेंगे। देखिए, दुनिया आपके लिए, अब आप एक ग्लोबल सिटीजन हैं, आपके लिए दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं जो समटाइम पाकिस्तान में और बेहतर से बेहतर की तलाश में जा सब सकते होते हैं। बिल्कुल, इसमें यानी कोई मज़ाइका खेस बात नहीं है। आयशा रज़ाक साहिबा से पूछते हैं कि पाकिस्तान की अगर हम डेमोग्राफिक इंडेक्सेस देखें तो हम बड़ी आइडियल जगह पर खड़े हैं। हमारे यहाँ तो तकरीबन 100 मिलियन से ज़ायद मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हैं। हमारे पास दुनिया की चौथी बड़ी इंग्लिश स्पीकर्स की है। इसके बावजूद, इसके अलावा जैसे UN हमें बताता है कि हमारी 64% जो पॉपुलेशन है वो 30 साल से नीचे की उम्र की, मीडियन एज ही हमारी 22-23 साल है। तो क्या आप समझती हैं कि इसके बावजूद भी हम इतनी आइडियल कंडीशंस के होते भी हमारे नौजवान जो है बाहर का रुख कर रहे हैं?
بہت شکریہ سارا بلانے کا. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ بے شک ہمارے پاس وہ کہنے کو فگر اور ہم کہتے رہتے ہیں کہ یوتھ بلج اور یہ ہی ہمارا ڈویڈنڈ یوتھ کا بنے گا, یہ ہماری ہیومن کیپٹل ہمارے پاس بہت زیادہ ہے تو پروڈکٹیو بھی ہمیں اتنا ہی ہونا چاہیے. لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ساتھ میں UN کی 2018 کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ تھی وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ پاکستان کی یوتھ کو فار ایگزامپل ہیں تو کروڑوں میں, ظاہر ہے 64% آپ کی آبادی کا حصہ ہیں, لیکن اگر آپ فار ایز آف انڈرسٹینڈنگ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 100 لوگ ہیں جو یوتھ کی کیٹیگری میں آتے ہیں, ان 100 لوگوں کو یعنی کہ آپ ان کروڑوں کو 100 میں بند کر دیں تاکہ وہ ایگزامپل سمجھانا آسان ہو. ان 100 میں سے صرف اس وقت آپ کے پاس ایک یوتھ میں وہ بندہ ایسا ہے جس کے پاس گاڑی موجود ہے. 70% ایسے ہیں جن کے پاس کوئی موبلٹی یا کوئی ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی موجود نہیں ہے. آپ کے پاس اگر وہ 100 یوتھ ہیں آپ کے پاس تو اس میں سے تقریباً 93-94% کے پاس کوئی سپورٹس میں انڈلج کرنے کی فیسلٹی نہیں ہے. آپ اسی میں سے اگر کوئی 93% لوگوں کو دیکھیں تو ان کے پاس لائبریری ایکسیس کرنے کی فیسلٹی نہیں ہے. انہوں نے ابھی وہ جاب اپرچونیٹیز کی بات کی. پائٹ کا ہی ایک سروے ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے وہ لوگ, وہ نوجوان جن کے پاس گریجویٹ لیول کی ڈگریز ہیں, جنہوں نے انڈر گریجویٹ یعنی کہ 16 سال کی یا اس سے اوپر کی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہوئی ہے, ان میں سے 24% کے پاس اس وقت وہ ان امپلائڈ ہیں. ان کے پاس جاب اپرچونیٹی ہیں جس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یوتھ ہیومن کیپٹل بہت بڑا ہے, لیکن اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اپرچونیٹیز دینے کی ضرورت ہے. نور فاطمہ صاحبہ نے ابھی کووڈ فیکٹر بھی ڈسکس کیا کہ کووڈ کے ڈائنامکس نے بھی اس کو بہت طریقے سے انفلوئنس کیا. آپ کیا سمجھتی ہیں, چونکہ کووڈ سے پہلے سفر رکا ہوا تھا اور ایک دم سے دنیا میں امیگریشن ٹرینڈز ہیں وہ بہت اپورڈ ٹریجیکٹری پہ چلے گئے, تو کیا اب ظاہری سی بات ہے کہ اب ٹریول دوبارہ بحال ہو گیا ہے, اس زمن میں پوری دنیا کے امیگریشن ٹرینڈز بہت اپورڈ ٹریجیکٹری میں جا رہے ہیں, کیا اس کو برین ڈرین کہنا مناسب ہوگا؟ نہیں, دیکھیے برین ڈرین ایک خاص ٹرم ہے جس میں یہ کہ وہ ٹرینڈ یہ شو کرتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے ہائیلی انوویٹو, انٹلیکچل اور ایک وہ طبقہ جو کہ ایک ایسی جاب میں ہو سکتا تھا جو کہ ایک آپ کی GDP کے اندر ایک مین رول پلے کرتا ہے. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائیلی کوالیفائڈ انجینئرز, ڈاکٹرز اور ایون وہ جو اسکلڈ نرسز ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے سائنٹسٹ, اگر تو آپ کو یہ ٹرینڈ نظر آتا ہے جو کہ امیجیٹلی آپ کو نظر آتا ہے کہ صرف ایک یہی لوگ, پھر تو آپ اس کو برین ڈرین کہیں گے. ادروائز دیکھیے جب کووڈ کا سلسلہ ہوا تو بہت سارے لے آفس ہوئے ہیں دنیا میں, لوگ آپ کے واپس بھی آئے ہیں. اس فگر کو ہم نے کنسیڈر نہیں کیا. ہم اس کو کر رہے ہیں کہ جی جب ختم ہوا ہے, اوپن ہوئی ہے ٹریولنگ, تو لوگ جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جائیں گے. اس کے بعد آپ یہ بھی سمجھیے کہ پوری دنیا کے ڈائنامکس آف جیسے کہنا چاہیے نا سروسز بھی بدل گیا ہے. آپ نے کسی سیکٹر کے اوپر اثر انداز ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ کچھ افراد, ہنرمند باصلاحیت افراد اس سیکٹر کے چلے گئے ہیں اور بولا سیکٹر جو ہے بالکل تباہی کی طرف جا رہا ہو؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ابھی ریسنٹ سننے میں آ رہا ہے وہ جو ہے آپ کا ہیلتھ سیکٹر, جس میں آپ کا, اور بہت اچھی بات ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیے, سعودی عربیہ میں, مڈل ایسٹ میں, گلف میں, آپ کو نا یہ جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے یہ آپ کو سارا کا سارا ملے گا موسٹلی فلپینز. تو انہوں نے ٹرین کیا ہے, ان کا وہ ایک ہیومن کیپٹل ہو گیا, اور ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے بالکل یہاں پہ امیگریشن نیچرل ہے. میرے لیے ایز اے پرسن, ایز اے پولیٹیکل اکانومسٹ اگر میں دیکھوں تو میرے لیے یہ بڑی انکریجنگ فگرز ہے. یہ کوئی اس میں ڈسٹرب ہونے والی بات نہیں. ہاں, کچھ ایلیمنٹ آف ڈس اپوائنٹمنٹ بائی دا یوتھ موجود ہے جنہوں نے کوشش بھی کی ہوگی. ایون اگر آپ کا لیبر جو سیمی اسکلڈ ہے اگر وہ بھی جاتا ہے, اٹس اے ویری گڈ سائن. اور یہ آپ کی اکانومی کے لیے بھی اچھا سائن ہے. اسی لیے اسی بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. میں اسی حوالے سے عائشہ رزاق صاحبہ سے پوچھوں گی کہ آپ اس کو مین پاور ایکسپورٹ کا نام دیں گی یا آپ اس کو پاکستان کے کنٹیکس میں برین ڈرین کا نام دیں گی؟ اچھا, اس میں سارا مکس سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ خاص طور پہ یہ جتنی ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک جو ہمارا ٹرموائل پچھلے 1-2 سالوں کا رہا ہے اس کے اندر تو سینٹیمنٹ یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ برین ڈرین از این ایشو. میں اور کچھ اور لوگ کافی عرصے سے اس چیز کو برین سرکولیشن بھی کہہ رہے ہیں, جس طرح بھی آپ لوگوں نے بات کی کہ لوگوں کو ارسپیکٹو کہ آپ کی ہوم کنڈیشنز کیا ہیں, یہ ایک نیچرل ٹرینڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے جو ہم کہتے ہیں
نا सेक्युलर ट्रेंड्स के लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते रहे हैं, जाते रहेंगे. सो स्टूडेंट वीज़ाज़ आपको नज़र आते रहेंगे, वर्क वीज़ाज़ भी लोग बड़े अरसे से ना सिर्फ हमारे मुल्क से बल्कि नेबरिंग कंट्री से हमें पता है जाते रहे हैं और वो जाते रहेंगे. अब अगर आप एक तो डेटा सेट्स जिनके ऊपर कुछ थोड़े बहुत जिस तरह आपका जो ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का ब्यूरो है, आप उसको देखते हैं तो उसकी फिगर्स अगर आप देखें तो हमें उसकी फिगर्स की कुछ लिमिटेशंस हैं क्योंकि वो सारी कैटेगरीज और सारी डेस्टिनेशंस ऑफ इमिग्रेशन कैप्चर नहीं करते, तो उसमें फ्लॉज हैं. डेटा के फ्लॉ वैसे ही हमारे पास सिस्टम में बेतहाशा मौजूद हैं. लेकिन अगर आप उसमें ओवर द ईयर्स ट्रेंड्स 2015 से अभी तक देखें तो आपको नज़र आता है कि उसमें कोई ऐसा अर्थ शैटरिंग कोई चेंज नहीं आया जिसकी वजह से हम कहें कि ऐसी कोई बात और है. कोविड के बाद चूंकि दुनिया ओपन अप हुई है तो उसके बाद हमने लेकिन सारा उस पे, लेकिन मैं ज़रूर ये कहना चाहती हूँ बिकॉज बना अदरवाइज ये बात इनकम्प्लीट रह जाएगी कि बहरहाल क्योंकि डेटा इनकम्प्लीट है तो जो हम पैटर्न्स की बात कर रहे हैं ना कि फ़र्ज़ करें क्योंकि ख़ास तौर पे हम ब्रेन ड्रेन की बात करें यानी कि हाईली क्वालिफाइड और हाईली स्किल्ड लोगों की, तो अगर वो यूएस और यूके और ऑस्ट्रेलिया और इस तरह की कुछ डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं जो कि नेसेसरीली कैप्चर्ड नहीं हो रही हैं हमारी ब्यूरो के डेटा में, तो उनको कैप्चर करना चाहिए और उनके ट्रेंड्स को खास तौर पे मॉनिटर करना चाहिए. और हमने एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एलिमेंट भी इसमें ऐड करना है, उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे. मैं नूर फातिमा साहिबा से ये पूछना चाहूँगी कि आप क्या देखती हैं, पूरी दुनिया के अंदर एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं और इसके अलावा नस्ली इम्तियाज़, हम जीनोफोबिया, इस्लामोफोबिया, बहुत ज़्यादा हाई ट्रेंड्स है, यानी कि वहाँ पर कंडीशंस जो है बहुत ज़्यादा इन्वाइटिंग वेलकमिंग नहीं है. क्या इसके बावजूद भी अगर हम देखें ख़ानदान में जब लोग चंद मिल के बैठते हैं उनमें यही डिस्कशन हो रही होती है कि अगर इसको बाहर भेज दिया जाए या उसको बाहर भेज दिया जाए तो ख़ानदान की तकदीर बदल सकती है, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो आज से कुछ अर्सा पहले हम देखते थे ना कि किसी एक के बाहर जाने से बहुत ज़्यादा चेंज आ रही थी, सोशल चेंज, चूँकि वहाँ के सर्कमस्टेंसेस वो नहीं हैं तो वो चेंज उस अंदाज में हम पाकिस्तान में नहीं देखते. लेकिन एक रियलाइज़ जो कई दफ़ा ये जो कश्ती के ज़रिए जाते रहे या अनफेयर तरीके से जाते रहे, उनके जो हालात मीडिया ने अब शो करना किया ना, अब लोग इस चीज़ से कॉन्शियस भी हैं. आप देखें पाकिस्तान का जो लेबर है ना, ये एक्सपेंसिव लेबर है. उसकी वजह क्या है एज़ कम्पेयर टू योर नेबरिंग कंट्री? अच्छा, आप इसको एक्सपेंसिव लेबर कह रही हैं? एक्सपेंसिव लेबर है. उसकी रीज़न है कि अभी भी पाकिस्तान के लेबर के लिए जो कंडीशन जो बाकी मुल्कों में, जहाँ ज़्यादातर गल्फ़ में ज़्यादा जो लेबर जाता है, वहाँ की जो वर्किंग कंडीशन है वो उतनी सूटेबल नहीं है हमारी लेबर के लिए जो उनको डोमेस्टिकली जो वो अर्न कर सकते हैं और जो अपने घर के करीब बैठ के वो अर्न करते हैं. हमारा लेबर अभी भी एक्सपेंसिव है. अच्छा, और उसको हमें यूटिलाइज करने की ज़रूरत है डेफिनेटली. आप उसको स्किल करें ना, हाईली स्किल है उसका लेबर में, उसको आप एक्सपोर्ट करें. अगर स्किल की बात करनी है तो हमने ये देखना होगा कि हम अपनी ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, अपनी अफरादी क़ुव्वत का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, और उसमें हम तालीमी इदारों का बड़ा अहम किरदार अदा सकते हैं कि वहाँ पर हमने इनको ट्रेनिंग देनी है, इनको एजुकेट करना है, उन्हें मार्केट से रिलेटेड जो कंपैटिबल हो मार्केट से उस तरीके की स्किल्स देनी है. चूँकि हमारी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी डिग्रियाँ दे रही हैं जिनका रियल लाइफ अमली ज़िंदगी में उनका कोई ख़ास जो है किरदार नहीं है. तो इसके हवाले से बात करते हैं एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान उन चंद खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जहाँ पे हमारी अफरादी क़ुव्वत हमारी बहुत बड़ी ताकत है. फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें इनको यूटिलाइज़ करना है, हमने इनको ट्रेन करना है, इनको स्किल्ड करना है. तो मैं इसी हवाले से आयशा रज़ाक साहिबा से पूछूंगी कि इस हवाले से हमारे तालीमी इदारे क्या किरदार अदा कर सकते हैं कि हम इनको इस तरीके की वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग दें, हम इनको बताएं कि किस तरीके से आप स्टार्टअप अपना क्रिएट कर सकते हैं, आप दुनिया की मुआशी तरक्की में और साथ में पाकिस्तान के अंदर अपनी विजन को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं. तो क्या करना होगा इस संबंध में हमें? बहुत अच्छा सवाल है, और क्योंकि मैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करती हूँ और एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से ही काम करती हूँ कि किस तरह से हम अपने ग्रेजुएट्स का पोटेंशियल इंक्रीज़ कर सकते हैं सो दैट दे आर मोर एम्प्लॉयबल. वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट सीकिंग ना बने बल्कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खुद भी क्रिएट करने के काबिल हों. तो उसके अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप और वो स्टार्टअप कल्चर और वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं. तो उसमें सारा हमारा मसला बुनियादी यही है, जैसे आपने कहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ अनफॉर्चुनेटली जो एक ज़माना होता
تھا کہ ڈگری آپ کی ایک کمپٹنس یا آپ کی صلاحیت کو سگنل کیا کرتی تھی, وہ چیز اب شاید اتنی ٹرو نہیں رہی ہے یونیورسٹی ڈگری کے لیے. اسی لیے بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کرٹیسائز بھی کرنا شروع کر دیا کہ کیا یونیورسٹی کی ڈگری ارن کرنا آپ کے ٹائم اور آپ کے جو فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے اس کے آپ کو وہ ریٹرن بھی اتنا پرووائڈ کرتی ہے کہ نہیں. تو اس میں وہی چیزیں ہیں جو راکٹ سائنس نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کہ آپ کو اپنا ہیومن کیپٹل ڈیولپ کرنے کے لیے یو ول ہیو ٹو اپنا کریکولم اپ گریڈیشن کرنی پڑے گی. آپ کو لوگوں کو وہ اسکلز یا اور ناٹ جسٹ وہ ہارڈ اسکلز جو ہم کہتے ہیں, بٹ 21st سینچری اسکلز, یعنی کہ وہ اسکلز جو اسٹوڈنٹس کو یا گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس کو اس قابل بنائیں کہ وہ نہ صرف ابھی اپنی فرسٹ جاب کے لیے تیار ہوں, بلکہ اب تو کہتے ہیں نا کہ آپ کو اپنی زندگی میں 5-6 دفعہ ایٹ لیسٹ اپنی جاب چینج کرنی پڑے گی, کیونکہ اب دنیا اتنی تیزی سے تاکہ آپ رسک ٹیکرز بن سکیں. اور ہم نے یہ جو جاب سیکنگ والا مینٹالٹی ہے, اس سے ہم نے جاب کریشن کی طرف جانا ہے, اور وہ والی مینٹالٹی ہمارے یہاں ابھی تک نظر نہیں آتی. میں اس حوالے سے نور فاطمہ صاحبہ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ بہت سارے گریجویٹس جو ہیں وہ سونے خواب لے کر ڈگریاں لے کر نکلتے ہیں, مگر جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی اسکلز ہیں جو نہیں آتی. اور اب چونکہ دنیا کس طریقے سے گلوبل ولیج ہے وہ تیزی سے بدل رہی ہے, ہمارے معاشیات کے اندر بھی ہم نے اتنا زیادہ ریولوشنائز ہو گئے ہیں کہ اب نئے ایسے ڈسپلنز ہیں, ایسے بہت سے شعبے ہیں جن میں بہت زیادہ مین پاور کی ضرورت ہے, ہماری یوتھ اس لحاظ سے اسکلڈ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری نوجوان نسل یونیورسٹیوں سے جو فارغ التحصیل طلبہ ہیں, ان زرخیز ذہنوں کو ہم اس طریقے سے یوٹیلائز کر پا رہے ہیں مارکیٹ ریالٹیز کے اکارڈنگ؟ نہیں کر پا رہے, بالکل نہیں کر پا رہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں جو اس یوتھ کو جو اب ہے اس کو ریلیونٹ کرے گی ود دا پریزنٹ ورلڈ, ویدر ڈومیسٹکلی ویدر اور انٹرنیشنلی. ایک ہے ان کا پروڈکٹیو ہونا, ایک ہے ان کا انوویٹیو ہونا. دونوں چیزیں, چاہے وہ انوویٹیو ہو کے کسی, جیسے آپ بہت سارے پروجیکٹس ہیں, بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں اس وقت ایسی جو بچوں کو پروجیکٹس دیتی تھیں. یہ کاپ کے اندر اپلائی کیا ہے, یہ جو ابھی کاپ 28 ہوا ہے دبئی میں, تو اس میں ہے کہ جی آپ کیسے کلائمیٹ چینج کے کو فنڈ لینے کے لیے کون سے پروجیکٹس ہیں, انوویٹیو پروجیکٹس ہیں, تو پاکستان کے کافی بچوں نے اس کے اوپر کام کیا. ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ جو انٹرپرینورشپ ہے نا, یہ مسنگ ہے بیڈلی. یہ اس لیے مسنگ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کا لنکیج نہیں ہے ان انڈسٹریز کے ساتھ, ان فرمز کے ساتھ جہاں انہوں نے کل کو کنزیوم ہونا ہے یا کھپت ہونی ہے ان ڈگریز کی, ان یوتھ کی. ایون سی پیک is the big opportunity, biggest opportunity so far for Pakistani youth. اچھا, اگر اسٹارٹ اپ کے اوپر ریسرچ پڑھی جائے تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ باہر کی دنیا کے اندر بڑی کمپنیز ہیں, وہ سب سے پہلے تعلیمی اداروں سے رابطہ کرتی ہے, یونیورسٹی سے ان کو ایک بہت نالج انٹینسو قسم کا آئیڈیا ملتا ہے, انوویٹیو بڑا اس میں ان میں ایک انتھوزیازم ہوتا ہے آگے جانے کا, اور وہ چیلنج کرتے ہیں, اور وہاں پہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جو ہیں اس کے لاء بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا آئیڈیا آپ پریزرو کر سکتے ہو, اس وجہ سے آپ جو ہے اس پہ کام بھی کرتے ہو. عائشہ رزاق صاحبہ سے پوچھیں گے, جیسے انوویشن کی بات ہو رہی ہے, انوویشن تعلیمی اداروں سے سٹارٹ ہونی ہے, یہ تخلیق کا عمل ادھر سے ہی شروع ہونا ہے, اور تخلیق یا انوویشن بہت ضروری ہے اگر آپ نے بزنس مارکیٹ انوائرمنٹ میں تھرائیو کرنا ہے. سٹارٹ اپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کا آئیڈیا اتنا اچھوتا ہو کہ وہ مارکیٹ میں تیزی سے فلوٹ ہو جائے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم کرٹیکل تھنکرز یا رسک ٹیکرز پیدا کر رہے ہیں؟ میں سارا جو پہلے بات کر رہی تھی نا کہ 21st سینچری اسکلز, اس سے میری مراد ہی یہ تھی کہ اب آپ جتنی بھی ریسرچ دیکھ لیں, چاہے وہ پاکستان کی ہو یا چاہے باہر کی ہو, تو وہ ایک کنسنسس ہے اس بات پہ کہ آپ کو سبجیکٹ میٹر نالج تو چاہیے ہی, آپ کو ہارڈ اسکلز چاہیے. ہمارے پاس تو اس کا بھی فقدان ہے, ہمارے پاس ڈگری آ جائے گی لیکن پتہ چلتا ہے کہ بچے نے کچھ خاص سیکھا نہیں اپنے سبجیکٹ ایریا میں, لیکن پھر اس کے بعد جو اس کو امپلائیبل بنائیں گی اسکلز جو آپ کہہ رہی ہیں نا, جس کے جو انٹرپرینورشپ کے لیے بھی ضروری ہے, ایک انوویٹیو کلچر کے لیے بھی ضروری ہے, وہ پھر اس طرح کی اسکلز ہیں جو ہم کہتے ہیں انالیٹیکل اسکلز یا کریٹیو اسکلز یا ٹیم ورک کی اسکلز یا رائٹنگ کی اسکلز یا پریزنٹیشن کی اسکلز, کولیبریشن کی اسکلز. یہ اسکلز ہمارے پاس مسنگ ہے. مارکیٹنگ آنی چاہیے, گرافک ڈیزائننگ آنی چاہیے, آپ کو فری لانسنگ آنی بہت چاہیے, ایسی چیزیں آنی چاہیے جو کہ وہ جیسے نہیں کہتے کہ کراس کٹنگ اسکلز ہیں. یہ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں گے, آپ چاہے کہیں پر جاب لیں یا خود اپنا کوئی اسٹارٹ اپ بنائیں, یہ اسکلز آپ کو آنی ہی چاہیے اگر آپ نے زیادہ امپلائیبل بننا ہے یا ریٹین کرنا ہے جو آپ جس امپلائمنٹ کے اندر ہے. پوری لائف جو اسٹوڈنٹس کی اسی اسٹرگل میں گزر جاتی ہے کہ ہم نے ایک کاغذ ہے, ہم نے وہ سیکیور یونیورسٹی سے کرنا ہے, اس پہ اتنے گریڈز ہوں گے تب ہماری ایکسیپٹیبلٹی ہوگی فیملی کے اندر, تو وہ اسی مینٹالٹی میں اسٹک رہ جاتے ہیں. میں نور فاطمہ صاحبہ سے یہ پوچھوں گی کہ اگر آپ ٹرینڈز دیکھیں پاکستان سے چھوڑنے والوں کے حوالے سے, تو اس میں آپ کیا دیکھیں
دیکھتی ہیں کہ یہ صرف کیا پیسہ کمانا اس میں مقصد ہو سکتا ہے کہ باہر جا کے اچھی اپرچونیٹیز لیں, اچھا روزگار ملے, اس میں ہم اچھے ارننگ کر سکیں, یا اس کے علاوہ بھی کوئی پولیٹیکل ریزنس ہیں یا کوئی سیلف اسٹیم کی بات ہے, اور کیا ریزنس ہے جو پاکستانی اگر باہر آپٹ کریں گے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپرچونیٹیز کم ہیں, اور جو کہ کم ہوتی گئی ہیں, جیسے میں نے شروع میں کہا 2-3 سالوں میں, پچھلے سالوں میں کم ہوئی ہیں. جتنی تیزی سے ہم یوتھ وتھ گریجویٹ ڈگریز پروڈیوس کر رہے ہیں اتنی تیزی سے ان کے پاس نہیں ہے. تو they have a right to look نا for their jobs, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. پولیٹیکل ریزنس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ ہمیں کوئی نظر آیا ہے جہاں بہت پولیٹیکل ریزنس, اس طرح کی پولیٹیکل سچویشن کیا کلائمیٹ مائگریشن کا ٹرینڈ آپ دیکھ رہی ہیں ساؤتھ ایشیا اور پاکستان کی کنٹیکس میں فیوچر میں؟ بالکل ہوگا, کلائمیٹ مائگریشن بالکل ہوگا. جو سچویشن اس وقت ہے, اس وقت ہم نے جو پاکستان, آج آپ اسلام آباد کو دیکھیے, کانٹ یو سی اس ویک میں, اس 2-3 ڈیز میں جو فوگ اس وقت آپ نے دیکھی ہے پاکستان کے اندر, اسلام آباد کے اندر, we have never witnessed this. تو یہ اس میں بھی سچویشن ایسی نظر آ رہی ہے. یہی والی بات میں عائشہ رزاق صاحبہ کے سامنے رکھوں گی کہ ہم برین ڈرین کی بھی تو بات کر رہے ہیں, مین پاور ایکسپورٹ کی بات بھی کر رہے ہیں, لیکن ایک خطرناک ٹرینڈ کلائمیٹ مائگریشن کی بات نہیں کر رہے, جس میں ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ فیوچر کانفلکٹس اسی بیس پر ہوں گے, چونکہ کلائمیٹ مائگریشن ہو جائے گی ان ایریاز کے اندر, اور جس کی وجہ سے ان سوسائٹیز میں انریسٹ ہو جائے گا. ہم اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ سو ہیپی کہ سر آپ نے یہ بات کی. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ کوئی شو پاکستان میں اس بات پہ بات کرے گا, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے, بہت جلدی سے میں 2 منٹ آپ کے لوں گی, کہ دیکھیں میرے خیال میں 4 بڑے فیکٹر ہیں. میرے خیال میں اپرچونیٹیز کی, جیسے انہوں نے بات کی, نہ صرف اکنامک اپرچونیٹی, بلکہ اگر آپ ایک پروفیشنل ہیں نا, تو ایک پروفیشنل ایڈوانسمنٹ کے لیے جو آپ کو اپرچونیٹی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس وہ کنڈیوسو ورک انوائرمنٹ ہو, کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کرنے کا آپ کے پاس کوئی ذرائع ہوں, ان سب چیزوں کی وجہ سے ہمیشہ مائگریشن ہوتی رہی ہے, ہوتی رہے گی. آپ کے پاس رسپیکٹ یوتھ آپ کی کہتی ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پھر تیسری چیز ہے فریڈم فرام پرسیکیوشن. اگر آپ مائنورٹی ہیں, یا فرض کریں کہ اگر آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے, کوئی آپ ایکٹیوسٹ ہیں, اگر آپ کا یونیورسٹی سے تعلق ہے, آپ پروفیسر ہیں, آپ اس لیے مائگریٹ کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. کلائمیٹ مائگریشن کے اوپر اور چوتھی سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہ رہی تھی, میں ان 4 فیکٹرز کو کور کرنا چاہ رہی تھی, چوتھا میرے خیال میں بہت بڑا ٹرینڈ جس پہ ابھی ہم نہیں فوکس کر رہے, از آلریڈی کلائمیٹ چینج. ہمارے پاس انٹرنلی اس وقت ڈسپلیس جو مائگرینٹس پاکستان کے بارڈرز کے اندر ہیں وہ تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہیں. بس کوئکلی اب ہم پروگرام کنکلوڈ اس طریقے سے کریں گے کہ نور فاطمہ سے میں ایک بہت کمنٹ بریف قسم کا لوں گی. اگر پاکستان برین ڈرین کا فینومینا جو ہے فیوچر میں فیس کرتا ہے, اگر ہمیں ابھی نہیں لگتا ہم فیوچر میں یہ فینومینا فیس کرتے ہیں, تو ہمیں کیا اقدامات کرنے ہوں گے کہ ہم اپنی افرادی قوت کو اپنے وطن عزیز کی تعمیر اور ترقی کے لیے یوٹیلائز کریں؟ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے انسٹیٹیوشنلزم. اپنے انسٹیٹیوشنس کو بلڈ کریں جس میں آپ لوگوں کو کنزیوم, ان کے مینٹلی ان کے آئیڈیاز کو بھی کر سکیں اور ان کی کریشن کو بھی کر سکیں. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اور روزگار کے مواقع, چونکہ انڈسٹری سے روزگار آئے گا, اگر یہاں پر انسٹیٹیوشن سے آپ ان کو اس ساری جو آپ روزگار کریٹ کریں گے نا, اس کو کانسیپچلائز کر سکیں گے if you have institution. اور اس طریقے سے ہی تعمیر و ترقی ہوگی اور کسی کو اپنا ملک چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. میں اپنے معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی. آج ہم نے بات کی کہ ایک بز ورڈ برین ڈرین بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں, تو کیا پاکستان واقعی میں برین ڈرین کا شکار ہے یا ہم مین پاور ایکسپورٹ کریں؟ چونکہ اعداد و شمار تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مین پاور ایکسپورٹ ہم کر رہے ہیں. کس طریقے سے؟ چونکہ پاکستان میں باہمت, باصلاحیت اور ہنرمند افراد ابھی بھی موجود ہیں اور مختلف سیکٹرز میں شعبوں میں سرو کر رہے ہیں. ہمارے پاس یہاں قلت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ والا شعبہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا کہ یہاں کا تمام ہنرمند طبقہ ملک چھوڑ گیا ہے, ایسا ہمیں ابھی نظر نہیں آتا. لیکن فیوچر میں اگر ہمیں یہ فینومینا فیس کرنا پڑے تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ وطن عزیز کے اندر ہی انوویشن لے کر آنی ہوگی, ہمیں تخلیقی صلاحیتیں اجاگر کرنی ہوگی تاکہ ہم نوجوانوں کو یہیں پر کاروبار سیٹ اپ کرنے کی طرف راغب کریں, ہم ان کے زرخیز ذہنوں کا فائدہ اٹھائیں. ہم بیرونی دنیا میں بھی اگر دیکھیں تو وہاں اینٹی امیگریشن پالیسیز ہیں, وہاں پہ نسلی امتیاز, زینوفوبیا, اسلاموفوبیا جیسے ٹرینڈز ہیں, وہاں پر کنڈیشنز بالکل بھی ویلکمنگ نہیں ہے. تو جب ہم خاندان مل کے بیٹھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, تو ہماری گفتگو کا محور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم میں سے کسی ایک نے ملک چھوڑ دیا تو خاندان کی تقدیر بدل جائے گی. ہماری گفتگو کا محور یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم وطن عزیز میں رہتے ہوئے کس طریقے سے اپنے ملک کو سرو کر سکتے ہیں, ہم اس کی ترقی میں کون سا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں کیسے اس ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر ہمارا ساتھ دیں گی. اپنی میزبان سارہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.